بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 21 حق و باطل کی جنگ۔ حر کا کوفیوں سے خطاب۔ حضرت امام حسین سے اپنی غلطی کی معافی مانگنے کے بعد حر فوراً میدان میں آئے اور کوفیوں سے نرم لہجے میں کہا، اے لوگو، تم حسین کی طرف سے پیش کی گئی 3 چیزوں میں سے کسی ایک کو کیوں نہیں مانتے تاکہ خدا تمہیں ان سے لڑنے سے بچائے؟ کوفیوں نے کہا کہ ہمارے جنرل عمر بن سعد حاضر ہے، اس سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں اسے قبول کر لیتا۔ یہ سن کر حر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اہل کوفہ، خدا تم پر رحم کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ آپ کہتے تھے کہ ہم اس پر اپنی جان قربان کر دیں گے، اور اب تم ان کو مارنے کے لیے ان پر حملہ کر رہے ہو۔ آپ نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، آپ نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا، آپ نے انہیں وہاں جانے سے روک دیا جہاں انہیں خدا کی لمبی چوڑی زمین میں امن کا راستہ ملا، اور اب وہ آپ کے ہاتھوں میں قیدیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کو لے لیا اور اس نے اہل حرم، ان کے بچوں اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے بہتے پانی سے روک دیا جسے یہود، نصار اور مجوس پیتے ہیں، لیکن کتے اور سور بھی اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر تم نے آج توبہ نہ کی اور اپنے ارادے سے باز نہ آئے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پیاس سے ستائے گا۔ چونکہ کوفیوں کے پاس اس تقریر کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حور پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ حور نے جب یہ دیکھا تو تقریر روک دی، اور چونکہ باقاعدہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے واپس آ کر امام حسین کے پاس کھڑا ہو گیا۔ تبری جنگ کا آغاز۔ حور کے واپس آنے کے بعد عمر بن سعد نے لشکر کو آگے بڑھایا اور اپنے غلام زید کو، جو لشکر کا سردار تھا، کو بلایا کہ جھنڈا میرے قریب لے آؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابن سعد نے تیر کمان سے باندھ کر حسینی کے لشکر کی طرف پھینکا اور اپنے لشکر کو بلایا اور کہا کہ تم گواہ رہو کہ میں نے پہلا تیر چلایا تھا۔ سپہ سالار کی یہ باتیں سن کر فوج کو جوش آ گیا اور انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ یوں لڑائی شروع ہوئی اور اب دونوں طرف کے سپاہی باہر نکلے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ سب سے پہلے یسار اور سلیم، جو کہ زیاد اور ابن زیاد کے غلام آزاد ہوئے تھے، کوفیوں کی طرف سے نکلے اور لڑائی کی دعوت دی۔ امام کے 2 ساتھی حبیب بن مظاہر اور بریر بن حدیر کھڑے ہوئے، لیکن امام نے انہیں روک دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر کلبی، جس نے اپنی بیوی وہب کے ساتھ مل کر امام کی مدد کی، وہ اس کے لیے آئے تھے، کھڑے ہوئے اور لڑنے کی اجازت مانگی۔ حضرت امام حسین نے سر پھیرا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جوان ایک مضبوط ہیکل ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو جا۔ دونوں کا سامنا تنہا ہوا۔ پوچھا کون ہو تم؟ عبداللہ نے اپنا نام اور نسب بتایا۔ اس نے کہا ہم آپ کو نہیں جانتے۔ ظہیر بن قیس، حبیب بن مظاہر یا بریر بن حضر کو ہمارے خلاف آنا چاہیے تھا۔ یاسر اس وقت سلیم سے آگے بڑھ چکا تھا۔ عبداللہ نے کہا اے طوائف کے بیٹے، تو مجھ سے لڑنے میں خود کو بے عزت سمجھتا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے یسار پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ ایک ہی ضرب میں ٹھنڈا ہو گیا۔ سلیم نے فوراً حملہ کیا اور عبداللہ نے اپنی تلوار بائیں ہاتھ پر روک دی۔ انگلیاں کٹ گئیں۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو پہچان لو، میں کلب کے خاندان کا بیٹا ہوں۔ میرے نسب کے لیے یہی کافی ہے کہ قبیلہ علیم میرا خاندان ہے۔ میں بڑی طاقت والا ہوں اور میں مصیبت کے وقت پست ہمت سے کام لینے والا نہیں ہوں۔ عبداللہ کی بیوی اپنے شوہر کی بہادری کو دیکھ کر جوش میں آ گئی اور خیمے کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میرے ماں باپ اب پر قربان ہیں، جاؤ نواسا رسول کی طرف سے لڑو۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا انہیں خیمے میں لانے کے لیے، لیکن وہ یقین نہیں کرنے والی تھی۔ عبداللہ کی بیوی اپنے شوہر کی بہادری کو دیکھ کر جوش میں آ گئی اور خیمے کا ڈنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ میرے ماں باپ اب پر قربان ہیں، جاؤ نواسا رسول کی طرف سے لڑو۔
وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا انہیں خیمے میں لانے کے لیے، لیکن وہ یقین نہیں کرنے والی تھی۔ عبداللہ کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی جس سے دشمن کا خون ٹپک رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری طاقت سے اپنی بیوی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ نئی نویلی دلہن جس کی شادی کو 15 یا 17 دن ہو چکے تھے، عبداللہ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں آپ کے ساتھ اپنی جان دوں گا۔ امام علی مقام نے آواز دی کہ خدا تعالیٰ اب دونوں کو اہل بیت اطہار کی طرف سے جزائی خیر عطا فرمائے۔ بی اب واپس آ جائیں کیونکہ عورتوں پر لڑنا فرض نہیں ہے۔ امام علیمہ جگہ کا حکم سن کر وہ واپس آ گئی۔ وہاب شیر کی طرح میدان میں داخل ہوا۔ یزیدی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ وہاب کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ یزیدی گھبرا کر بولا، اے حسین، تو وہ ہمارے خلاف کیوں نہیں اترتا؟ حسین کے اس سچے غلام نے کہا، سنو کوفیو، میں حسین کا سچا غلام ہوں۔ میرے آقا آپ کے سامنے کیوں آئے جب میں وہاں تھا؟ اگر تم مجھ سے لڑ نہیں سکتے تو کرو گے۔ ایک یزیدی کے 3 بیٹے تھے، وہ باری باری آئے اور جہنم میں گئے۔ پہلے والے نے آ کر اسے اٹھا کر زمین پر مارا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے اسے بھی پکڑ لیا اور منہ پر دھکیل دیا اور اس کے سارے دانت توڑ دیے۔ وہاب کی ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کی بیوی قربان گاہ پر سجدے میں تھی۔ آخر کار دشمن نے اجتماعی حملہ کیا۔ وہاب کا جسم تیروں اور نیزوں سے زخمی تھا۔ وہ امام کے قدموں میں گرا اور وہیں فوت ہو گیا۔